سیدہ آمنہ خاتون کی قبر سے وہ ہڈیاں نکالنا چاہتی تھی، مائی صاحبہ کی قبر کی بے حرمتی کرنی چاہتی تھی۔ ظالموں، اگر تم ہندا کے بارے میں شان بیان کرنا چاہتے ہو تو اس کے جو کارنامے ہیں وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا، جو کارنامے ہیں وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا، جو کارنامے ہیں وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامنے محتشم، ریسنٹلی ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے کہ جس کے اندر عرفان شاہ اینڈ کمپنی، یعنی عرفان شاہ اور ساتھ اس کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں شخصیات بیٹھی ہیں اور ایک شخص حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں سیدہ ہندہ کے الفاظ جب بولے گئے تو اس سے جو ہے وہ حضرت صاحب کو اعتراض ہوا، جبکہ قرآن و حدیث کی روح سے ان کو سیدہ بولا گیا، کیونکہ ان کا شمار صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے، اور امت کے اندر جتنے اولیاء ہیں ان کے سردار وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے بھی جو فضیلت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے وہ ان کو بھی شمار ہے، ان پر بھی لازم آتی ہے۔ اب ان کے بارے میں اگر سیدہ کا لفظ بول دیا گیا تو اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے، لیکن وہ حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ کتنی جال پر مبنی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو سیدہ کہنا ہے تو پھر ان کے پچھلے جو حالت کفر کے اندر جو چیزیں تھیں اس کو بھی بیان کرو۔ اب یہ کتنی جال پر مبنی بات ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ان کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ عام مسلمان بھی ہو تو اس کے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کو آر دلانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی روا نہیں ہے۔ اور پھر کجا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اب دیکھیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے لحاظ سے مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ خیر التابعین ہیں، چونکہ وہ صحابی ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں پیش کروں گا۔ تو کیا یہ حضرت مجدد الفیسانی پر بھی الزام لگانا شروع کر دیں گے؟ اب دیکھیے قرآن کے اندر واضح طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں 62 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان پر ڈٹے رہیں، اور دوسری طرف جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ستارہ پرست ہیں، وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں تو کیا انعامات ہیں ان کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لے آئیں، اللہ پر بھی ایمان لے آئیں، تو وعامل صالحا اور نیک عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اتنی بڑی ڈگری دی کہ دوسری طرف اولیاء اللہ کو وہ ڈگری ملی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ڈگری دے رہا ہے۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اولیاء امت کے وہ تو سردار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر، یہ صحیح بخاری ہے، اس کے اندر مناقب انصار میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک باب قائم کیا، وہ باب ہے حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مناقب کے اندر باب قائم کیا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت ہند بنت عتبہ تھا، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان علی ظہر الارض من اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خبائک، دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا
جب میں حالت کفر میں تھی تو اس وقت دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے سب سے زیادہ پسند ہو آپ کے گھرانے کے علاوہ، یعنی آپ کا گھرانہ میں سب سے زیادہ آپ کے گھرانے کی دشمن تھی۔ عام الفاظ کے اندر یہ لے لیں، ثم ما اصبح اليوم على ظہر الارض اہل خباء حب الی ان یعزوا من اہل خبائک۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی اس طرح کی حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر فرماتی ہیں کہ اب مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین جو گھرانہ ہے روئے ارض پر وہ آپ ہی کا گھرانہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ جس کی مجھے عزت پسند ہے، معزز گھرانہ جو ہے میرے نزدیک وہ آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ اب یہ اس کی شرح کرتے ہوئے امام قرآنی نے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، اس کے اندر امام قرآنی نے اس کے جلد نمبر 7 میں واضح طور پہ فرمایا۔ اب دیکھیے امام قرآنی نے ذکر کیا، فرمایا کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائی اور احد کے اندر یہ شریک تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ چبانے والا واقعہ وہ ان کے لحاظ سے مشہور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اکلتہ لم تمسہ النار، اگر وہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ نگل لیتی اندر، کھا لیتی، لو اکلتہ نگل لیتی اندر، تو پھر کیا ہوتا، لم تمسہ النار، تو ان کو آگ کبھی بھی نہ چھوتی۔ اب دیکھیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائی اور حالت کفر کے اندر چاہے وہ نگل بھی لیتی، تو قرآن کے اندر ذکر ہے کہ حالت کفر کے اندر بندہ دنیا سے جائے تو اس کا جو ہے وہ جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو ایمان نصیب ہو جانا ہے۔ تو اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ الکوثر الجاری کے اندر امام قرآنی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں۔ یہ فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل کی، اس کے شروع کے اندر ہی امام احمد بن حنبل کئی احادیث اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت میں لائے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تتخذوہم غاردا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی انہوں نے میری وجہ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے معاذ اللہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اب جو صحابیات ہوں یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو بھی ذات ہو، کوئی بغض کے اعتبار سے ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں چونکہ وہ میری صحبت میں رہے ہیں، وہ میرے پاس رہے ہیں، تو میری صحبت کا ہی حیا کر لو۔ وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ اب یہ تو سرکار کو اذیت پہنچانا ہے کہ اور پھر حالت کفر کی چیزیں ذکر کرنا، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ حالت کفر کی چیزیں ان کے ذکر کرو۔ تو اب دیکھیے ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اب دیکھیے واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 8 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نسب، ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے، ہمیں سب کیا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی فرض قبول فرمائے گا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ اب واضح طور پر جو ہے یہاں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو ہے وہ ذکر کیا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے مروی حدیث ہے، حدیث نمبر 15، کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا مت کہو، فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ تمہاری ساری زندگی کے جو عمل ہیں
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھڑی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے، فرمایا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھڑی تمہاری ساری زندگی کے جو اعمال ہیں ان سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل نے اس کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المعجم الاوسط کے بارے میں اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ دیکھیے اس کے اندر حدیث نمبر 3219 ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 261 ہے۔ کہتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون لاصحابی بعدی ذلہ، میرے صحابہ سے میرے بعد کچھ لغزشیں ہو جائیں گی، یغفر اللہ لہم بصحبتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا میری صحبت کی وجہ سے۔ اب یہ ہے کہ جو ہے میرے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بعد میں بھی اگر کچھ لغزشیں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت میری صحبت کی وجہ سے ان سے درگزر فرما دے گا، اس لیے ان کو برا بلا مت کہو۔ اب کجا کے بعد والے معاملات اور کجا پہلے والے معاملات، کہ پہلے جو حالت کفر کے اندر چیزیں اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور اس پر تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا ہی نہیں۔ اب مجمع الزوائد کے اندر دیکھیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کتنی جو ہے وہ اس کے اندر ہر مسلمان کا ایمان زیادہ کرنے والی حدیث موجود ہے۔ یہ مجمع الزوائد ہے، یہ اس کے جلد نمبر 7 ہے، اور سورۃ الزمر کی تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 53 کی ایک روایت لے کے آئے ہیں امام حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ پیغام بھیجا اسلام کا، کہ اسلام لے آئیں، دعوت دی اسلام کی۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیسے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کا تو یہ فرمان ہے کہ جس بندے نے کوئی قتل کیا ہو یا شرک کیا ہو یا زنا کیا ہو تو اس کو تو دگنا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، تو آپ کیسے فرما رہے ہیں وَأَنَا صَنَعْتُ ذَلِكَ فَلْتَجِدُ لِي مِن رُخْصَةٍ، میں نے تو یہ کام کیا ہے تو کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فوراً اللہ رب العزت کی آیت اترائی، کیا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو بندہ بھی توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فقال وحشی، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کر دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا شرط شدید، یہ تو بڑی شدید شرط ہے۔ کس طرح؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ اس میں تو یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر نیک عمل کیے جائیں، توبہ کے بعد اگر نیک عمل کیے جائیں ایمان کے بعد، تو فَلَعَلَّ لَا أَقْدِرُ عَلَى هَذَا، اگر میں اس پر قادر نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شرک کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہے گا وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ فقال وحشی، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کی، یعنی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذا ارى بعد مشیہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی شرط لگ گئی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں چاہوں گا جس کو تو معاف فرما دوں گا، فلا ادری یغفر لی ام لا، کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے بخشا جائے گا کہ پتہ نہیں بخشا جائے گا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ میرے لیے ہے؟ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے وہ 53، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، جو بھی تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتیاں کر بیٹھے ہو، اسرفو زیادتیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال وحشی ھذا نعم فاسلم، کہا ٹھیک ہے اب میں اسلام لے کے آتا ہوں۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن کے ہاتھوں ہوئی، فقال الناس، پھر لوگوں نے کہا،
اب یہ سننے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اصبنا ما اصاب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ صرف حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ قال ہی للمسلمین عامہ، یہ ہر عام مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ واضح طور پر یہ احادیث موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے میں واضح طور پر یہاں پر یہ آپ کے سامنے جو ہے مکتوبات امام ربانی سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب عرفان شاہ کے یہ طریقت کے اندر امام ہیں، چونکہ عرفان شاہ کے جو والد ہیں حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ نقشبندی ہیں اور نقشبندیوں کے امام ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی۔ اب دیکھیے مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی، اب عام عوام کی طرف سے یہ گزارش تھی کہ کوئی اردو نسخے ہوں تو وہ بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، تو یہ میں اردو نسخہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مکتوب نمبر اس کا 66 ہے، 66 نمبر مکتوب ہے، دفتر اول ہے۔ اس کے اندر دیکھیے مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی جو ابتدائی اسلام میں ایک ہی مرتبہ سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوا، ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خیر التابعین ہیں افضل ہے۔ جو کچھ وحشی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں حاصل ہوا، ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خصوصیت انتہا میں بھی میسر نہ ہوئی۔ اسی واسطے سب زمانوں میں سے بہتر زمانہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ثم کے لفظ نے دوسروں کو پیچھے ڈال دیا ہے اور درجے کے بعد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہ مجدد پاک مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات کے اندر مکتوب نمبر 66 کے اندر یہ چیز بیان فرما رہے ہیں۔ کیا آپ مجدد پاک سے بھی یہ کہیں گے کہ جی آپ نے حضرت وحشی کا یہ تو بتا دیا، پہلے بھی کارنامے بیان کریں نا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا؟ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت و شان کا تذکرہ کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور کسی بھی طرح ان کی تنقیص کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی بھی حدیث لے کے آئے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے امام ترمذی علیہ رحمہ نے حدیث ذکر کی، 2505 نمبر حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ قال احمد قالوا من ذنب قد تاب منہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو گناہ کے اعتبار سے جو ہے وہ شرم دلوائی، عیرہ شرم دلوائی، لم یمت حتی یعملہ، تو وہ اس وقت تک خود نہیں مرے گا جب تک اسی گناہ کے اندر خود ملوث نہ ہو جائے۔ اور فرمایا قال احمد، امام احمد فرماتے ہیں قالوا علماء کہ اس کی تشریح کرتے ہیں من ذنب قد تاب منہ، یعنی وہ گناہ کے مسلمان شخص اسے توبہ کر چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسلمان وہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جا کے حالت کفر کے اندر کوئی ایسے معاملات ہوں تو اس میں پھر کیا معاملہ ہوگا اور کتنا جو ہے وہ عظیم معاملہ ہے۔ اب مجمع الزوائد کے جلد نمبر 1 کے اندر اوپر تلے کئی احادیث جو ہیں وہ شروع کے اندر ہی امام حیثمی لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح المعجم الاوسط کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر اور المعجم الصغیر کے اندر بھی حدیث جو ہے یہ موجود ہے، اور کئی احادیث اس پر موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آتے اور آ کے پوچھتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تو فلاں کام ہوا ہے حالت کفر میں، تو کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے اتشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتے ہو کہ وَأَنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پہ فرما دیتے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کرو، ان کا ذکر کیا جائے تو فَأَمْسِكُوا اپنی زبانوں کو روکو اور دھیان سے ان کا ذکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میری صحبت میں رہے ہیں، میں نے ان کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ آج ان کے پاس بیٹھنے والے 2 منٹ بیٹھ جائیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے کیا ان کا تزکیہ نفس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ہمارا کام تھا دلائل دینا، ہم نے دلائل سے واضح کیا۔ ہم کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی اٹھے اور اٹھ کے قتل کرنا شروع کر دے۔ ہم دلائل کے ساتھ بات کرنے کے عادی ہیں، اور آج بھی ہم نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے
کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، قرآن و حدیث کے لحاظ سے اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، اور اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس کے مشاجرات کا بھی تذکرہ نہیں کیا جائے گا، صرف ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مناقب کے باب کے اندر اور پھر انصار کے مناقب ذکر کرتے ہوئے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔